مدینے کا سفر ہے اور میں دیدار نشست کے مہمان خصوصی خطیب پاکستان عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ مظہر وارثی صاحب زیدہ مائدہ خطیب اعظم راولپنڈی آپ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی. آج جمعۃ الوداع ہے تو کوئی بھی خطیب جمعۃ الوداع چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں ہے، لیکن آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور جتنے بھی یہ سر والے خطیب ہیں نا، سر والے اور شعر و شاعری والے خطیبوں میں سے یہ بندہ مجھے کچھ نہ کچھ پسند آیا ہے. کیوں پسند آیا ہے؟ کہ اس بندے کی بات قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے، کوئی ارد گرد کی بات نہیں ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت کا پڑھتے ہیں تو بندے کو لطف آ جاتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے خود لطف آیا ہے، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا ہے کہ بڑی اللہ رب العزت کی ان پہ کرم نوازی ہے. یہ بڑا خوبصورت بیان فرمائیں گے. میں بھی ان کے بیان کا منتظر ہوں، آپ بھی بیان کا منتظر ہیں. آپ کے نعروں کی گونج میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت. حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. تمام احباب محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق محبت اور پیار نال بیک زبان سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. لائق ست تعظیم و اکرام خطیب جامع مسجد حاضہ چیئرمین القاسم ٹرسٹ عزت مآب جناب
حاجی امانت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وارثان محراب و منبر، دیگر حضرات علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ دے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال ادارے دے اندر پڑھن والے جملہ طلباء کرام، مدرسین اعظام، آستانہ علیہ ڈھوڈا شریف دے جملہ وابستگان، عمائدین محترم، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، مورخہ 23 جون 2017 جمعۃ الوداع دیاں بابرکت اور مقدس گھڑیاں بندہ پر تقصیر ناچیز خاکسار برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت جناب قاری محمد بشیر صاحب قادری دی دعوت تے آپ دی خدمت دے اندر حاضر خدمت اللہ تعالیٰ سب دی بیٹھک معتکفین دا اعتکاف قرآن سنن والیاں دا قرآن سننا پڑھن والیاں دی پڑھائی جمعہ دیاں عبادتاں سحری تے افطاری دے اٹھنا اللہ سب دا سب اپنی بارگاہ لمحہ لمحہ قبول کرے آمین اچھی کڑی سب بھائی آپ حضرات دا خوبصورت اور بھرپور اجتماع پہلے ہی میں نے بڑا معزوز کر دے اور آج میرا کلیجہ ٹھر گیا ہے جتھے دیکھو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اللہ کریم آستانہ علیہ قاسمیہ قادریہ ٹھوڈا شریف دے فیوز و برکات دے اندر دگن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے محبت دے نال بگو گے تے میں انشاءاللہ تو اڈے کل پلیا نہیں ہاں تے تسی میرے کل نہ پلے دوئے والے ایک دوئے نو بڑے چنگے طریقے نال جاننے ہاں ٹھنڈا کم میں کیتا کدے نہیں تسی جان دے ہو میں بازوق خطاب کردہ تے بازوق مجمع پسند کردہ میں اکثر آہدہ ہونا کہ اگر ایک پا خون میرا سکا تے چھٹا کی تو اڈا بھی سکنا چاہیے اے نہیں سارا میرا ہی سکے تے تسی چپ کر کے بیٹھے رہو ان گل نہیں بن دی اللہ تو آنو آباد رکھے اے جیا عالم دین یا مولوی تو آنو نہیں لبدا کہ جڑا دعاواں بھی دے سی تقریر بھی کر سی میں دعاواں بھی دے سا تقریر بھی کر سا جڑا بندہ بولے اللہ کریم انہوں مدینہ دا مسافر بڑھائے ادھے روزے قبول ہو جان اعتکاف منظور ہو جائے تراویح دا سننا پڑھنا قبول ہو جائے اللہ انہوں رن مرید نہیں ماں دا تابعدار بنائے اللہ انہوں دین دے طالب علمہ دی خدمت دی توفیق دے وے آمین اچھی بولنی اللہ تو انہوں آباد رکھے حضور کی عظمت کے لیے قرآن کی عزت کے لیے وہی ہاتھ فضا میں اٹھتے ہیں جنہیں خیرات مدینے والا مصطفیٰ دیتا جنہوں خیرات اتھوڑا ملے انہوں دے ہاتھ نہیں اٹھ دے انشاءاللہ العزیز دعاواں بھی دیاں گا تقریر بھی کراں گا تسی جاگ کے بگو گے تے انشاءاللہ العزیز میں پنڈی چو ضرور آیا لیکن آج پیر ودھائی دا ٹائم لے کے نہ آیا مدینے دا ٹائم لے کے آیا آباد رہو صدا خوش رہو اللہ تو آنو آباد رکھے تے عزتاں دے وے تے برکتہ عطا فرمائے بزرگوں تسی بہ جاؤ آرام رکھو تشریف رکھو توجہ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچے اور بزرگوں رمضان المبارک توجہ میری طرف رکھنی سچے موتی دینے سچے موتی میں اے نہ آہدا کہ میں بہت بڑا کوئی خطیب ہاں تے بڑا بڑا میں مقرر ہاں لیکن میں ایک گل ضرور آہدا اللہ نے قرآن دی دولت عطا کی دی میں جدوں تک تقریر وچ قرآن نہ پڑھا میں مزہ ہی نہیں آندا اور میرا ایمان ہے کہ جس تقریر وچ قرآن داخل ہو جائے اور تقریر ساریاں تقریراں تو افضل آباد رہو با بولو گے تو میں بولاں گا توجہ رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں رمضان المبارک رحمتہ تے برکتہ والا مہینہ ہے اس دی رحمتہ دی کوئی انتہا نہیں اس دی برکتہ دا کوئی شمار نہیں لیکن جتھے اس دیاں رحمتاں اتھے رمضان دے دامن دے اندر چند یادگار اسلام دے موتی وین اس سے مہینے دے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا وصال ہویا ہے اس سے مہینے دے اندر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا دا وصال بھی ہویا ہے امام علی مقام امام حسن دی ولادت بھی اس سے مہینے دے اندر ہوئی ہے اور اس سے مہینے دی 17 تاریخ نو پیر وچ جُتی نہیں پیٹ وچ روٹی نہیں کھجور چوس کے روزہ رکھ کے میرے نبی دے نال 80 میل دا سفر کر کے بدر دے میدان میں صحابہ پہنچے اللہ نے اسلام دا بول بالا کیتا کفر دا منہ کالا کیتا بدر دا واقعہ بھی اس سے مہینے دا فخر ہے اچھا بولو پیار
اور اس مہینے دی 17 تاریخ نو صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال گرامی ہے، اور اس مہینے دی 20 تاریخ نو میرے نبی فاتحانہ نہیں آجزانہ انداز وچ مکے وچ داخل ہوئے۔ آباد رہو، میری گل تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ اچھی بولو، میں گل کرا۔ اور اس مہینے دی 21 تاریخ نو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت بھی۔ ہن 3 ہستیاں دا میں ایسا نہ لیا ہے جنہاں نو میرے نبی نے اہل کسا قرار دیتا۔ کسا دا مطلب ہے چادر۔ سرکار نے 3 اُتے چادر رکھ کے لوکاں نو آکھیا او ایدے ویکھو اے نے میرے خاندان والے۔ انہاں وچ ایک امام حسن اور ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے اور ایک مولا علی مشکل کشا نے۔ حضور نے فرمایا اللہم یا ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے میرے گھر والے۔ تے میں سارے دی گل کرنی آج، کیونکہ سنی ہوندہ ہی ہوئے جڑا سارے دی گل کرے۔ ہاں جی، سنی یہ نہیں بھئی ڈنڈی مارے، سنی پیار اللہ ہوندہ ہے، وہ کوئی اور ہے جو تول کے بولتا ہے، سنی دل کھول کے بولتا ہے۔ ذرا پیار دے نال بولو سبحان اللہ۔ اسی سنی ہاں اور انشاءاللہ العزیز سارے دی میں گل کرانگا، لیکن آغاز کرانگا اہل بیت تو، اور قرآن پاک دی او آیت مبارکہ جڑی میں اہل بیت دی شان میں خطبے پڑھی ہے، اس تا پہلے عالمہ والا ترجمہ سنو پھر عاشقہ والا ترجمہ سنو۔ سب تو پہلے عالمہ والا ترجمہ۔ انما بے شک یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیتا ہے، لیذہبا کہ دور کر دے، عنکم تم سے، اہل البیت اے نبی دے خاندان والے ہو، الرجسہ گندگی، ویطہرکم تطہیرا اور تمہانو پاک کر دے وے جی میں پاک کرن دا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشقہ والا ترجمہ، انما بے شک یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، لیذہبا کہ دور کر دے، عنکم تم سے، اہل البیت اے نبی دے عظیم گھر والو، الرجسہ ہر قسم کی گندگی، ویطہرکم تطہیرا اور تمہانو پاک رکھے جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ علماء نے لکھیا پاک کرے، صوفیاء اور عشاق نے لکھیا پاک رکھے۔ آدن پاک کرنا ہو رہے، پاک رکھنا ہو رہے، کپڑے تے گندگی لگ جائے پاک کیتا جاندہ ہے، مسیت پاک رکھی جاندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ہی بول رہی ہیں، قاری بشیر صاحب نے بڑے چانر ٹائم لیا تے میں اپنا جمعہ چھوڑ کے آیا، لوگ تے ہزاراں دی تعداد وچ میری تقریر سنن واسطے بھی آنے، میں نالائق تے ضرور نہ لیکن کچھ نہ کچھ لوگ میرے نال بھی پیار کر دیں، میں بڑے چاہ نال تواڈے کول آیا۔ سبحان اللہ۔ تساں اونچی بولنی ایک باری پھر بولو پیار دے نال۔ اللہ تمہانوں آباد رکھے۔ سنو، پاک کرنا اور ہے، پاک رکھنا اور ہے۔ کپڑے پہ گندگی لگ جائے اسے پاک کیا جاتا ہے، مسجد پاک رکھی جاتی ہے۔ جسم تے گندگی لگ جائے اسے پاک کیا جاتا ہے، کعبہ پاک رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور کا خاندان اس آیت سے پہلے بھی پاک تھا، اس آیت کے بعد بھی پاک ہے۔ ہن سنو، سچے موتی قرآن دے، اللہ فرماندا تو آڑے کولوں ہر قسم دی گندگی دور کر دیتی ہے۔ میں نو بہت ساریاں گندگیاں یاد ہیں، میں نو بہت ساریاں پلیتیاں یاد ہیں، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، میں قرآن چو صرف 3 پلیتیاں پڑھن لگا، ذرا اچھی سبحان اللہ آنی چاہیے۔ 3 پلیتیاں قرآن اچھا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ کریم فرماتا ہے اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ حافظ میری قرآن پاک سن کے تائید کرنگے، اللہ کریم فرماتا ہے مردار ناپاک
ایک خنزیر دا گوشت ناپاک اور چلڑ والا خون ناپاک تے ہر ناپاکی حسین تو دور ہے، ہر ناپاکی فاطمہ تو دور ہے، ہر ناپاکی حسن تو دور ہے، ہر ناپاکی علی تو میں پوچھنا چاہنا اپنے بھائیاں دے کل ذرا توجہ دے نال کہ میں نے ذرا دسو تے صحیح نا محرم دے 10ویں تاریخ نو ظہر دی نماز تو بعد امام علی مقام دی قمیض خون، امام علی مقام دی تہبت خون، امام علی مقام دی دستار خون، امام دی تلوار خون، ادھر بچیاں دا خون، ادھر بتیجیاں دا خون، ادھر بھاجیاں دا خون، ہر طرف کربلا دے دشت و صحرا دے اندر امام علی مقام دے سامنے خون ہی خون سی۔ میں نے ذرا دسو تے صحیح نا امام علی مقام نے نماز پڑھی نہیں پڑھائی ہوئی ہے؟ میں پوچھنا چاہنا ہوں کہ خون دی موجودگی دے اندر امام دی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر تسی کہو کہ امام علی مقام دی نماز نہیں ہوئی تے اس کا جواب میں دیاں گا اگر نماز ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہے پھر مننا پوے گا میرا اور تیرا خون ہو رے حسین دا خون ہو۔ اچھا اپیل نال نہیں دلیل نال میں گل کراں گا۔ تو اڑے خطیب صاحب بھی بہت بڑے عالم دین، میرے نبی کریم نے پچنے لگوائے خون پیالے چکڑیا، میرے آقا کریم نے ایک صحابی نو منایا، فرمایا ابو طیبہ اے لے جا پیالہ خون دا بھریا ہویا تے جا کے کسے محفوظ جگہ دے ہوں سٹ کے تے آ جاؤ۔ اس صحابی نے پیالہ لے لیا میرے آقا دے خون دا بھریا ہویا، ہولی ہولی جنگل ول چل پیا، اگے جا کے اپنے آپ نو کہندا ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا کسے محفوظ جگہ تے سٹ کے آ جاؤ۔ اوے ابو طیبہ تیرے پیٹ تو ود کے محفوظ جگہ کیڑی؟ پیالہ اس صحابی رسول نے اپنے ہوٹا تلایا تے چسکیاں بھردیاں سارا میرے آقا دا خون پی گیا اور اپنے ہوٹا دے زبان مار دا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا۔ اندر دے باہر دے حالات جانن والے نبی نے غلام نو سر دے والا تو پیر دے ناخنا تک میں کیا فرمایا کا اللہ کا قد شرب تو اوے ابو طیبہ لگدا ہے پی گیا ہے۔ لگدا ہے پی گیا ہے۔ خدا دی کبریائی دی قسم ہے عظیم الشان آستانے دے سٹیج تے بیٹھ کے تقریر پیا کرنا، میرے نبی دی کوئی ایک روایت لکھا دیو سرکار دو عالم نے نکیر فرمائی ہوئے آپ نے انہوں آکے ہوئے کہ ماڑا کم کیتا آئی اے خون تے نہ پاکے اے دم مصفوف پی کے آگے ہیں، نہیں بلکہ میرے آقا ممبر تے جلوہ کر ہوئے صحابہ نو بلا کے فرمایا اوے میرے صحابہ جس نے چلتا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے او میرے نائی ابو طیبہ دا دیدار اللہ ان یکون میتت او دم مسفوحا او لحم خنزیر فإنہو رجس۔ دوئی گندگی اللہ دے قرآن چو میں پڑھنے لگا، اللہ کریم فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے شراب گندی ہے، اے جوا گندا ہے، تے جوے دے تیر گندے نے، تے ہر گندگی شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل حسین تو دور ہے، حسن تو دور ہے، فاطمہ والی تو دور ہے۔ میرے بھائیوں تیسری گندگی میں پڑھنا چاہنا اللہ دے قرآن چوں فرمایا فَآرَدَاهُمْ سبحان اللہ میں تو پہلے آکھیا ہوں فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ
الرجس ومأواہم جہنم۔ میرے آقا کریم نے تبوک جان دا پروگرام بنایا، آقا کریم نے مکہ وچ اعلان کیتا جڑا جڑا میرے نال پیار کر لے او آئے میرے نال تبوک دے میدان وچ چلے۔ کافر حملہ کرنا چاہن، کچھ بظاہر مسلمان تے اندروں منافق میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے۔ کسے آکھیا ٹھڈے وچ پیڑ ہے، کسے آکھیا سر وچ درد ہے، کسے آکھیا زنانی کلی ہے میں نوجوان کڑی نوں چھوڑ کے گھر تواڈے نال کیویں چلا جاواں، کسے آکھیا فصلاں تیارن کھجوراں دیاں فصلاں پکیاں چھوڑ کے نہ جا سکدے۔ او بہانے بنا کے رہ گئے۔ آمنہ دلال تبوک دے میدان وچ پہنچ گئے۔ جدوں سرکار تبوک چوں واپس آئے، انہاں سوچیا اللہ دے نبی دے کدرے غصے دا شکار نہ ہو جائیے، اے اپنی انگلیاں کٹوا کے شہیداں چ نام لکھان واسطے میرے آقا کریم دے سامنے آئے کہ اسی سرکار دا استقبال کران گے تاکہ اللہ دے نبی نوں گل بھول جائے۔ جدوں سارے صحابہ جدوں سارے میرے آقا دے سامنے آئے، اللہ نے فرمایا جبریل چیر پہ جلیل سونے نو جا کے سلام کہے اور آگ فاعرض انہوں لا دو ایک اپنا کتنے اچھا پیار نہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ سونیا انہاں تو منہ پھیر لے، ایک گندے نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ۔ تے دوزخ انہاں دا ٹھکانہ ہے۔ میں ہاتھ بن کے اللہ کریم کو اپیل کرنا ہوں، یا اللہ آستان آلیا ڈھوڈا شریف تے آن والے میرے بھائیاں نو اے میرا جملہ سمجھا دے، اگر انہاں نو سمجھ نہ آوے تے تو مہربانی فرما دے۔ میرا سچا موتی لین تو پہلے بولو سبحان اللہ۔ ایک باری پھر اچھی سبحان اللہ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ ہاں جنہاں کولوں اے منہ پھیر لون اوہی گندے تے جیڑے انہاں کولوں منہ پھیر لون اوہی گندے۔ آباد رہو ایک باری اچھی سبحان اللہ۔ قیامت کا میدان ہوئے گا، خطیب صاحب بیٹھے نے، میدان حشر لگا ہوئے گا، جبریل آکے گا مولا یوسف کی ماں گزرنا چاہتی ہے، آواز آئے گی گزرن دے، یا اللہ حضرت اسحاق دی والدہ سارا گزرنا چاہتی ہیں، آواز آئے گی لنگن دے، آواز دیں گے جبریل حاجرہ اسماعیل دی ماں گزرنا چاہتی ہے، آواز آئے گی گزرن دے۔ تھوڑی دیر بعد جبریل آکے گا مولا حضرت عیسیٰ دی ماں مریم بنت عمران گزرنا چاہتی ہیں، آواز آئے گی گزرن دے۔ تھوڑی دیر بعد جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے مولا حسین دی ماں فاطمہ گزرنا چاہنیاں ہیں، آواز آئے گی غضو ابصارکم ینادی منادی من قبل الحق، اللہ دی طرفوں ایک منادی اعلان کرے گا اوے حشر والے اپنی آنکھاں بند کر لو۔ سبحان اللہ، اپنی آنکھاں بند کر لو۔ غضو ابصارکم، میں جدو یہ حدیث پاک پڑھی میں تخیل دے عالم میں چاکے مولا ساڑھے کل دے اکاں بے شک بند کروا گناہگار جیاں، ادھر ایک آدم کھڑے نے، حضرت نوح کھڑے نے، حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے نے، ایتے انبیاء نے نا معصومن الخطا جنے، آواز آئی اگر اے معصومن الخطا نے تے آن والی فاطمہ الزہرا۔ اوے عشر والے ہو اپنی آنکھاں بند کر لو، غضو ابصارکم، صرف آنکھاں نہیں نکسو رؤوسکم، اپنی گردناں بھی جھکا لو۔ یا اللہ کتنی دیر
فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، یہاں تک کہ میرے نبی دی پیاری بیٹی فاطمہ پل صراط گزر جائے. ہاں لاڈلے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے، چاہے تے 2 گھنٹیاں وچ گزرے چاہے 2 منٹاں وچ گزرے. حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط. میرے بھائیوں میں ایک سچا موتی دین لگا جائے. اللہ تو انہوں عزت دے وے جڑا بندہ بولے گا اللہ انہوں حضرت فاطمہ دی چادر تطہیر دا سایہ قیامت والے دن عطا کرے. اچھی سبحان اللہ. ہون تک جڑے بندے نہیں بولے ہو میں اپیل پیا کرنا مہمان تہاڈا ہاتھ جوڑ کے میری قدر کرے ہو اچھا بولے ہو محبت دے نال. میں ایک جملہ دین لگا ہاں میدان حشر وچ جدے آن تے میدان قیامت وچ جدے آن تے نبیاں تے ولیاں دیاں گردناں جھک جاون اکھاں بند ہو جاون انہوں فاطمہ بنت محمد کہنے نے. او فاطمہ چادر تطہیر نال جنہوں اپنی جتی صاف کر کے دے وے آکھے پاؤ جی اس جی نو علی کہنے نے. زندہ باد. چادر تطہیر نال جنہوں اپنی جتی صاف کر کے دے وے آکھے پاؤ جی اس جی نو علی کہنے. اور او علی مسجد نبی دے بھرے مجمع دے اندر سارے صحابہ دے سامنے جس دے ہاتھ بیعت کر کے اللہ دے نبی دا جانشین من لوے اس نو ابو بکر صدیق کہنے نے. علی نے ابو بکر دی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اچھا بول زور لا کے کان تک آواز آنی چاہیے. اور تجھے صحابہ تے آل بیت دیاں دشمنیاں پہ بڑھا لائیں میں تینوں سچا موتی دے کے جاواں مولا علی دا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ کہتے ہیں ما ولد مولود فی الاسلام لا ازکا ولا اطہر من ابی بکر و عمر. مولا علی دا سچا جملہ میرے ڈھوڈا شریف آستانے دے آن والے ابائیا اپنے پلو نال بن کے جائیں. ایک گل ایتے لکھنی ہے ایتھوں پا کے دے ادھروں کڈنی نہیں. آپ کہتے ہیں اسلام دی تاریخ دے اندر کسے ماں نے ابو بکر و عمر جیا سترا پتر جمی کوئی نہیں. تو صحابہ دیاں لڑائیاں بڑھا لے اچھا بول سبحان اللہ. آیا میرے بھائیو میرے دوستو میرے بچوں میرے بزرگوں مولا علی فرمانے نے اسلام دی تاریخ وچ ابو بکر و عمر جیا سترا کسے ماں نے جمی کوئی نہیں. اللہ آپ کو کسی بندے نے پوچھا مولا علی سچی گل دسیو سچی گل دسیو سرکار دی زندگی وچ کیڑا صحابی حضور دے نیڑے سی؟ ایویں تے میں نہ سچا موتی دیندا میں بڑے اوکھے کڈ کے آنے تواڈی اے ٹلی سبحان اللہ تے میں نہ دیندا. پھر ایک واری اچھا جڑے بھائی پیچھے بیٹھ کے فائدہ پہ اٹھاندے نے بھائی دور بیٹھے ہیں مولوی صاحب سانو نہیں ویکھدے میں ویکھدا پیا اچھا بولو. توجہ حضرات مولا علی کو کسی نے پوچھا سچی دسیو زندگی وچ حضور دے نیڑے کون سی؟ مسکرا کے فرمایا جڑے مرن تو بعد نیڑے نے اے دو ہی نیڑے سے. ما ولد مولود فی الاسلام لا ازکا ولا اطہر من ابی بکر و عمر. میرے بھائیو میرے دوستو میں ایک جملہ دین لگا اللہ تو انہوں عزت دے وے میں نو پورے قرآن وچ 3 بطولہ ملیاں نے. کتنیاں بطولہ
ترے بطولا اگر تسا روزہ رکھیا ہوا ہے میری تے غلطی کوئی نہیں پھر بولو کتنیاں بطولا 3 بطولا ایک حضرت مریم بطول ایک جنت دی حور بطول ایک حسین دی ماں بطول اور بطول ہوندی ہے جڑی کدے نا پاک نہ ہوئے میں ایک اللہ ہن قرآن کو ثابت کرنا چاہنا اللہ کریم فرماتا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج حافظ بولو پتہ چلے تھوڑا تھوڑا جے امتحان بھی لما کے پڑھ دے اچھا بولو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اے شان اس جنت دی حور دی اللہ فرماتا ہے اے پاک اور ایک حضرت مریم بطول جنہاں قرآن دی آیت سننی ہے وہ بولو فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین ایک حور بطول ایک حضرت عیسیٰ دی ماں مریم بطول میں ایک اور جملہ دین لگا انتہائی توجہ رکھے ہو حاضر ہو کے غیر حاضر نہ ہوئے ہو عورت اس ٹائم نہ پاک ہوندی ہے جدو خامن دے بستر تے ہوندی ہے نہ حور دا خامن نہ مریم دا خامن نہ حور دا خامن نہ مریم دا خامن میں جملہ دین لگا سچا موتی مزہ نہ آوے میرا جملہ میں نو واپس کر دے لیکن سبحان اللہ اٹھی عورت خامن دے بستر دے پلید جا کے ہوندی ہے نہ حور دا خامن دے نہ حضرت مریم دا خامن دے او ہومن کیاں پاک اور نہ حور دا خامن نہ مریم دا خامن ہومن کیاں پاک اوے میرے ڈھوڈا شریف آستانے تے آن والے آبائیا حسین دی ماں تے قدمہ تے جھک کے سلام کر علی جیا شوہر بھی ہے پھر بھی بطول ہے یا رسول جنت دی حور بطول حضرت مریم بطول تے حسین دی ماں بطول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا پاک کا ذکر پیا کر رہا اچھا بول آج تجھے امام حسین دا ذکر کرنا ہے اور انہاں دی شہادت بیان کرنا ہے اور انہاں دیاں شانہ دسنا ہے اور میں حسین دی عظمت مندہ ہوں میں حسینی ہاں اللہ دے فضل دے نال سنی ہوندہ ہی حسینی ہے لیکن جس مجمع دے اندر تو حسین دا ذکر کرنا ہے ذرا حسن دی گل بھی کریا کر
میرے آقا نے صرف امام حسین نو جنت دا پھل نہیں آکیا بلکہ آپ نے دو بچیاں نو اشارہ کر کے فرمایا ہما ریحانت فی الدنیا والآخرہ الحسن والحسین حضور کہنے نے میرے اے دو نواسے جنت دے پھلن لوگاں دے سر سنگے جاون تیلا دی خوشبو آنی ہے میں انہاں بچیاں دے سر سنگنا وا مینوں جنت دی خوشبو آنی او حسن دا ذکر بھی کریا کرنا امام حسن دی ولادت رمضان دے مہینے دے اندر ہوئی ہے آؤ نا حضرت ابو بکر صدیق دا فرمان سنو آپ کہنے نے رأیت رسول اللہ صاعدا علی المنبر والحسن یجلس فی یمینی ورسول اللہ تارتا ینظر الى الناس وتارتا ینظر الى الحسن اللہ دے نبی منبر تے جلوہ گر ہوئے اور امام حسن آپ دے پہلو دے اندر بیٹھے سن بھرا مجمع سی آپ دے سامنے آپ ایک نظر صحابہ ویکھ دے سن ایک نظر اپنے پتر ول ویکھ دے سن آپ نے سارے لوگاں نوں فرمایا اوے لوگو ویکھو نا میری گود وچ میرا پتر بیٹھا جے حاضبنی سید اے جملے سنو سرکار دو عالم دے امام بخاری اور مسلم اس حدیث پاک میں نقل کیتا ہے آپ نے فرمایا حاضبنی سید اے میرا پتر سردار جے اللہ نے انہوں ایڈی اچھی شان دیتی ہے اے دو مسلمانہ دے گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا کتنے گروہاں دے درمیان تھوڑا جا اچھا میرے آقا دی پیشن گوئی 40 ہجری دے اندر مکمل ہوئی جدوں ساری زندگی صحابہ دے درمیان کشت و خون دے جڑا بازار گرم سی حضرت عثمان بن عفان دی شہادت تو بعد اے اس وقت ختم ہو گیا جدوں اپنا حق امام حسن نے کٹ کے تے امیر معاویہ نے اپنا امام بن لے امیر معاویہ دے حق تے امام حسن نے بیعت کی تھی اور پھر مسلمانہ دا قتل و غارت مسلمانہ دا دنگا فساد امن وچ بدل گیا آج جڑے لوگ حضرت امیر معاویہ دے ایمان تے شک پہ کر دیں حضور نے اے نہیں آکیا کافرات مسلمانہ نے درمیان صلح کرا سی حدیث میں لکھا طائفتان من المسلمین دو گروہ دو مسلمان میرے نبی نے ایک جملہ بول کے دنیا نو پیغام دیتا ہے تسی امیر معاویہ نو جو مرضی کہنے رہو میں نو امیر معاویہ دے ایمان تے بھی شک نہیں اسلام تے بھی شک نہیں سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ اج رافضیاں دے جرسیم ساڑھے سنیاں دے اندر ایسا داخل ہو گئے تا میں گل پہ کرنا اچھا بولو سبحان اللہ آئے آئے حضرت امیر معاویہ امام علی مقام امام حسن نو اس وقت 1 لاکھ درہم دیتے جدوں انہاں نو پتہ چلیا کہ انہاں نے اپنے گھر دا مال بھی لوگاں نو صدقہ کر چھوڑیا امیر معاویہ نو پتہ لگا تے پلکاں تے آنسو آ گئے کہندے نے لعنت ہوے ساڈی زندگی تے نبی دا خاندان بھکا پوے اسی عیش نال زندگی گزاری ہے خادم نو بلا کے کہندے نے اے لے 1 لاکھ درہم تے امام حسن نو جا کے پیش کر تے جا کے میرا سلام دے کے آ اے نہ سمجھو کہ اج پیا دینا وا جدوں تک امیر معاویہ جیوندا ہے 1 لاکھ روپیہ تانوں ملدا رہے کوئی کسی دا احساس نہیں جے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین مع اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ اکبر ہن ایک سچا موتی آن لگا جے میں تو آنوں امام حسن دے 12 پتران دے نام سنائیں گے کتنے پتر دے نام ایسے بولی بولے ہو پلس بار کھلتی اچھا بولو پھر زور لا کے بولو کتنے پتر امام حسن دے پہلے پتر دا نام حضرت زید دوے پتر دا نام حسن ثانی تریے پتر دا نام حسین اشرم چوتھے پتر دا نام طلحہ پنجویں پتر دا نام ابراہیم
چھویں پتر دا نام حمزہ، ستویں پتر دا نام یعقوب تے اٹھویں پتر دا نام عبداللہ تے نویں دا نام عبد الرحمن۔ ہن میں 10ویں دا سناواں گا، ذرا سبحان اللہ۔ اگر امام حسن دے پتر نہ ہون میں نک کٹواواں گا، اگر اے امام حسن دے پتر ثابت کر دیا تے پھر ذاکر دا میں بھی نک کپاں گا جڑے اج امام حسن دا ذکر نہیں کردے۔ امام حسن دے 10ویں بیٹے دا نام حضرت ابو بکر۔ تو لڑائیاں بڑھانا صحابہ دیا۔ حضرت حسن دے 10ویں پتر دا نام حضرت ابو بکر۔ کلیجے جس بندے نو ٹھنڈ پوے او سمجھے میرے دل دے اندر ایمان دی شمع روشن ہے۔ حضرت امام حسن دے 12ویں پتر دا نام 11ویں پتر دا نام حضرت عمر اور آپ دے 12ویں پتر دا نام حضرت قاسم ہے۔ اج جڑے لوگ کربلا دا واقعہ دستے ہیں حضرت قاسم دی شہادت تے بڑی رو کے دستے ہیں، اوے میرے حسین نال ایک قاسم نہیں سی گیا، میرے حسین نال مسلم بن عقیل نہیں سی گیا، میرے حسین نال غازی عباس علمردار نہیں سی گیا، میرے حسین نال اونو محمد نہیں سن گئے۔ اوے 72 بندیاں نے میرے حسین تے اپنی جان قربان کی تھی۔ او 72 بندے تو آ ابو بکر تے عمر میں نہ لکھاواں تے میں سزاوار ہوواں گا۔ مزہ آیا نہیں آیا؟ اچھا بولو۔ 72 بندے تو لے کے آ، ابو بکر میں نہ وکھاواں میرا نام بدل نہیں، عمر میں نہ وکھاواں میرا نام بدل نہیں۔ میرے بھائیو کوئی بندہ اپنے دشمنوں دے نام تے بچے دے نام نہیں رکھدا۔ حضرت حسن دا پتر جمعیا نا ابو بکر رکھیا، دعا جمعیا نا عمر رکھیا۔ کسے آکیا کیوں پہ رکھ دے ہو؟ فرمایا ابو بکر و عمر نال میں نو ایڈا پیار سی، او تے چلے گئے، میرے بچے جب تک زندہ رہن گے میں بلاندہ رہاں گا۔ بھائی ابو بکر دیاں یاداں تازہ ہوندیاں رہن گے۔ اور میں کہیں کہنا سارے یار نبی عاشق نے ات شکوے جنان دے کردہ ہے، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا انہاں سارے جاراں ورگا، اور نہ اس دھرتی تے اے پیدا ہویا انہاں چاراں یاراں ورگا۔ شان صدیق تو کے پوچھنے ایک یار ہزارہ ورگا۔ حضرت یوسف تے الزام لگا، بچے نے گواہی دی تھی۔ اللہ فرماتا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ الزام لگا تے گواہی بچے نے دی تھی۔ حضرت مریم تے الزام لگا، حضرت عیسیٰ پنگوڑے چوولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت موسیٰ تے الزام لگا، آپ دے قبیلے دے ایک بندے نے آپ دی گواہی دیتی، میں قربان جاواں صدیق بنت صدیق حضرت ام المومنین عائشہ تے جدو کافرہ نے میری عائشہ تے الزام
کلام لگا. اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. لگا تو صفائی میرے رب نے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کہنی نے باقی حضور دیاں زواج تے مینوں بہت ساریاں گلاں تے فضیلت حاصل ہے. ساریاں دا نکاح فرشاں تے ہویا ہے, میرا عرشاں تے ہویا. اچھی سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ کہنی نے کہ اللہ دے نبی دا آخری ٹائم سر مبارک میری گود دے اندر سی اور مسواک جڑا چبا کے دیتا سی اوہی چبانیا سرکار دا انتقال ہویا. ام المؤمنین کہنی نے بدر دے میدان دے اندر اللہ دے نبی نے میرے سر تے لین والے دوپٹے نو اسلام والیاں دا جھنڈا بڑا. سبحان اللہ. ٹائم نہیں پابندی کو نہیں ماری. آج میں ٹائم نہیں پابندی نہ کرنا. آج میں ایڈا دوروں آیا, پینڈا مار گیا. راتی میری کوہاٹ کے قریب تقریر سی تے ایڈا دوروں پینڈا مار گیا. اتنا تو بڑا حق بڑھنا نہ کہ میں 5-10 منٹ سے لگے. ذرا سبحان اللہ. آج سجے کبے نہ تکو, آج اپنی مرضی کر سا. ایک بار پھر بولو سبحان اللہ. ہاں تسی ناراض ہو یا راضی ہو خیر کوئی نہیں. ڈوڈا شریف والے میرے تے ناراض ہو سکتے ہی. آجی قاری بشیر صاحب جنہاں دا ہاتھ نپیا ہوئے ہوئے اس نال کون بندہ ناراض ہو سکتا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. ہن توجہ رکھو میرے بھائیو. میرے نبی رمضان دی 20 تاریخ نوں اپنے صحابہ دے نال اونٹنی تے بیٹھ کے مکے دا طواف پہ کرے. سارے حضرت بلال تے ظلم کرن والے, حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے, حضرت زنیرہ دیاں اکھاں کڈن والے, حضرت ابوبکر صدیق نو گھروں کڈن والے اج ہولی ہولے میرے نبی دے نال پیچھے پہ کے کلمے پڑھ لے. میرے آقا کریم دیاں نظروں اٹھیاں. آپ نے ویکھیا کہ مکے دے خانہ کعبہ دے دروازے دے سامنے بہت بڑا حبل کھڑا ہے, بت ادھر, اور سارے کافر ادھی پوجا پہ کردے نے. میرے آقا کریم طواف کردے ہیں کعبے نو ارشاد فرما دے نے اوے کعبہ گھبرا نہیں, تینوں بسان والا محمد آ گیا ہے. گھبرا نہیں. خیر سرکار اندر گئے. 360 بت اندر. کتنے بت؟ زور نہ کے 360 بت اندر. میرے آقا رو گئے کہ میرے دادا ابراہیم نے کعبہ اس واسطے تے نہیں سی بنایا کہ غیر اللہ کی پوجا کیتی جائے. سرکار نے فرمایا میرا علی ویر کتے وے. نہیں 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 نہیں, میں 21 رمضان تے پہنچ گیا تے تسی حالے ایتھے ہی بیٹھے ہو. پھر بولو. میرے آقا نے فرمایا میرا علی ویر کتے وے. آپ نے عرض کی تھی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں. فرمایا علی آ جاؤ, میرے کندھے تے چڑھ جا تے سارے بتاں نوں تھلے لا. سچا موتی آنے لگا جائے لیکن سبحان اللہ اچھی. اگر تسا یہ نہیں بولنا تو اللہ میری ہاتھ کو کرے میں چلے آ جائے. بس یہ ایک بار پھر زور اللہ تبارک و تعالی. آپ نے فرمایا علی آ میرے کنیا تے چڑھ تے انہاں بتاں نوں تھلے لا. مولا علی ہاتھ بن کے کہنے نے بے ادب نہ جانی سونیا, اے کیویں ہو سکدا ہے کہ میں تواڈے کنیا تے چڑھاں. اللہ دے نبی نہیں نہیں تسی آؤ میرے کنیا تے سوار ہو. آپ نے فرمایا علی 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 میں مندا ہاں تو خیبر دا فتح کرن والا ہے, میں مندا ہاں تو خندق دا مارکا سر کرن والا ہے, لیکن تیرے اندر اے جرت تے نہیں نا تو امام الانبیاء دا بوجھ نہیں اٹھا سکنا ہے. مولا علی نے توجہ, مولا علی نے
پوچھیا ہوئے گا ہجرت دی رات جبل ثور دے سامنے جدو صدیق پہ آخدا سی آؤ میرے کنیا تے آ جاؤ اتنے تے تسا نہیں آکھیا اچھا اور جدو جبل ثور دے سامنے ابو بکر پہ آخدا سی آؤ میرے کنیا تے سوار ہو جاؤ تسا اتنے اے نہیں آکھیا کہ ابو بکر امام الانبیاء دا بوجھ تو نہیں اٹھا سکنا ہے اللہ دے نبی اس وقت تے تسی خوشی نال ابو بکر دے کنیا تے بہ گئے سو حضرت علی نے ایک گل نہیں کیتی جو ہی میرے نبی نے فرمایا تو محمد دا بوجھ نہیں اٹھا سکنا ہے مولا علی فوراً حضور دے کنیا تے چڑھ گئے دنیا نو پیغام دیتا ہے اوے دنیا والو جو بوجھ ابو بکر اٹھا سکتا ہے علی نہیں اٹھا سکتا تقریر تے حالے میں شروع ہی نہیں کی تھی میں تو انہوں تیار پہ کرتا ہوں چلو سبحان آباد رہو مولا علی چڑھے توجہ بتان تھلے لاون اللہ دے نبی ہر بت دے نک دے سوٹی مار کے آکن جو الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا مولا علی بت لانے توجہ توجہ اتھے ہی ہو یا ٹوٹ گئے مولا علی بت لانے ہسن لگ پے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی کیوں پہ ہسنا ہے اچھی سبحان اللہ مولا علی کہنے نے توڑے کنیا تے میں سوار ہوں تے ایمیں لگدا ہے میرا سر عرش نال پہ لگدا ہے اللہ دے نبی اگر اجازت دے وہ نا تے عرش دا پایا چھکے تے تلے لے میرے آقا نے مسکرا کیا تینو جڑا کم لایا ہے او کر عرشہ دے پایا چھکنا چھوڑ دے میرے بھائیو میرے دوستو میرے بچوں میرے بزرگوں تھوڑی دیر بعد 360 بتے تھلے آئے مولا علی عرض کر دے رہے اللہ دے نبی ہن میں تھلے آ جاؤں آپ نے مسکرا کے فرمایا آ جاؤ مولا علی نے میرے آقا دے کنیا تو چھال ماری تے تھلے آ گئے پھر ہسن لگ پے آپ نے فرمایا چڑھ کے بھی ہسنا ہے لینے بھی ہسنا ہے ہن ہسن دی وجہ کے ہوئے مولا علی کہنے نے میں ایڈا اچھو چھال ماری ہے تے جوڑ بھی نہیں ہلیا زخم بھی نہیں آیا میرے آقا نے سچا موتی بولے حضرت توجہ نال سن کے جاؤ آپ نے فرمایا اوے علی جنوں چڑھان والا جبریل ہوئے لان والا محمد ہوئے انہوں کے میں زخم آسے فتح مکہ 20 رمضان کو کتنے رمضان مکہ کی فتح دے نال مولا علی نے رکھیا نہیں رکھے اور دو ہو گئے اللہ تعالیٰ آباد رکھے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بچیوں اور بزرگوں ایک گل کرنا چاہوں یہ ساری نسبتاں رمضان نو حسن دی ولادت خدیجۃ الکبریٰ دا وصال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دی وفات علی المرتضیٰ دی شہادت فتح مکہ اور سارے یہ واقعات رمضان دے اندر ہوئے لیکن قرآن اللہ نے رمضان نو کسے نسبت نال یاد نہیں فرمایا اللہ نے رمضان دی جڑی نسبت بیان کی دی ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان نو اے نسبت حاصل ہے اس دے اندر قرآن مجید نازل ہوئے آج بڑے بڑے چودھری تے راجے بڑے بڑے ملک تے ملکال تے وڈیرے اپنے مان کر دن خاندانہ دے میں چودھری ہاں میں راجہ ہاں میں ملک ہاں میں نواب ہاں میں سیٹھ ہاں اور حالے وے پورے خاندان وچ کوئی بچہ قرآن دا حافظ نہیں کوئی بچہ دین دا عالم نہیں کہ فائدہ خاندانہ تے مان کرن دا امام غزالی فرماندے نے جس خاندان دے اندر کوئی بچہ قرآن دا حافظ نہ ہوئے دین دا عالم نہ ہوئے او خاندان جیوتیاں دا خاندان نہیں مردیاں دا خاندان جیوتیاں دا نہیں مردیاں دا خاندان آج اگر
یہ بڑے بڑے قوموں والے لوگ اپنے بچیاں حافظ یا قاری عالم نہیں بنان گے. اللہ دے نبی دا دین امت تک کیویں آئے گا؟ اج میں بڑے بڑے لوکاں نوں ویکھیا او چھوٹی عید تے مدرسیاں نوں فطرانے بھی دین، بڑی عید تے چمڑے بھی دین، اور کڑکاں دے موسم تے کڑک بھی دین. لیکن اگر اس چودھری نوں کیا جائے تم ہی اپنے بچے نوں قرآن دا حافظ بناؤ، او دے متھے تے وٹ آ جاوے، کہندا لوکی کے کون گے چودھری دا مڑا مولوی ہو گیا. اے مولویاں نہ کام ہے خدا نے بندے ہو اے ہی پڑھانے رہن ساڑے بچے چودھری راجے. ہائے ہائے اج تے حال اے بچہ ہلے ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تے گھر والے سر جوڑ کے بیٹھ جاندے جوں ہی جمیا اینوں بیکن وچ پاواں گے، جوں ہی جمیا اینوں گجرات دے صدیق پبلک وچ پاواں گے، اے جوں ہی جمیا اینوں یہودیاں تے کافراں دی تعلیم مستی چھوڑاں گے. اگر اللہ کرے بچہ ٹھیک جم پوے ماں بچے دی انگلی نپ کے سکول لے جاندی ہے. اگر اللہ نہ کرے بچہ لولا لنگڑا پیدا ہو جائے تے اسے ٹائم قاری بشیر صاحب نوں کال آندی ہے ویکھو نا نیڑے مدرسہ کیڑا ہے. نیڑے مدرسہ کیڑا ہے ٹھیک جڑا انگریزاں دی تعلیم واسطی تے بیچارہ لولا لنگڑا تے انا نبینا مدرسے واسطی ادھروں مدینے دے تاجدار دی مٹی مٹی آواز فضا نوں چیرنیاں کن تک آندی ہے. اوے میرے نادان غلاموں ویکھ تے صحیح نا 1400 سال بعد اج بھی انگریزاں نے تیرا او بچہ قبول کیتا ہے جڑا ٹھیک سالے میں، اور میری رحمت اج بھی تیرے بیماراں نوں سہارا پئی دیندی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. ہاتھ اٹھا کے اللہ دے نبی دی بارگاہ عقیدت کے گجرے پیش کرو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے برائے کو غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اج اساں قرآن نو کنڈ کر چھوڑیے، اج اساں قرآن نو پیٹ کر چھوڑیے. قرآن دی کنڈ دی وجہ تو اج اسی عزت والے نہیں ہاں، ذلیل ہاں. اج اسی ہستے نہیں ہاں، اجڑے ہاں. اج اسی کھڑے نہیں ہاں، جھکے ہاں. فلسطین تے مسلماناں دے بیت المقدس دے دروازے دی بندش آبادی نہیں بربادی ہے. لیبیا دے اندر میریاں ماواں بہناں دی چیخو پکار آبادی نہیں بربادی ہے. دریائے دجلہ دے کنارے مسلماناں نوں صفاں دے اندر کھڑا کر گئے، انہاں دیاں مونڈیاں لا کے پٹرول پا کے تے اگ لا کے تڑپانا، اے آبادی نہیں بربادی ہے. برما دے مظلوم مسلماناں دی سمندر دے کنارے چیخو پکار آبادی نہیں بربادی ہے. افغانستان تے آئے روز ڈرون تیاریاں دی بمباری آبادی نہیں بربادی ہے. کشمیر دے مرغزارہ دے اندر میریاں ماواں بہناں دے سامنے کشمیر دے مرغزارہ دے اندر میریاں ماواں دے سامنے دودھ پینے بچیاں دا ذبح ہونا آبادی نہیں بربادی. جس امت دے اندر کھیل دے میدان آباد ہو جان تے مسجدہ ویران ہو جان، جتھے مدرسے نوں تالے لگ جان تے ہاکی تے کرکٹ دے گراؤنڈ آباد ہو جان، او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے. جتھے اذان دے دوران نوجوان لڑکے ایس ایم ایس تے رنگ رلیاں پہ مناندے ہون، او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے. جتھے فصلاں دی بجائی والا کسان ٹریکٹر تے گانا لا کے تے کنک پیا کٹدا ہوئے تے اپنے رزق نو پیا گندا کردا ہوئے، او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے. جتھے شادیاں دے موقعیاں تے نوجوان بچیاں غیر محرم لونڈیاں دے نال کھڑے ہو کے سیلفیاں بنواون، او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے. جتھے اللہ دے ولیاں دے
مزاراں نو برا بھلا کیا جائے او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے جتھے اللہ دے نبی دی بیعت بھی کی جائے او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے جتھے مجلساں دے اندر صحابہ تے اہل بیت تے سب کو شتم کیتا جائے او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے جتھے ٹماٹراں تے آلوواں والا اگے چنگے چنگے دانے رکھ کے پچھو ماڑے ماڑے ویچ چھوڑے او قوم آباد نہیں برباد کہلاندی ہے ایک زمانہ سی ہارون الرشید بغداد دے پہاڑ تے ہاتھ اٹھا کے وسے بدل نو کہنا سی اوے بدلا جتھے بھی وسنا ہی وصل ہے تو جتھے بھی وسے گا محمد دے نوکر دی حسان صاحب میاں شہباز شریف صاحب ایک پیا کہندا میٹرو بنے گی تے ملک دے اندر امن تے ترقی آئے گی ایک کہندا روٹی کپڑا مکان ملے گا تے امن آئے گا ایک کہندا کرپشن مکے گی تے امن آئے گا میں کہا نہیں امن اور خوشحالی انہاں چیزاں نال نہیں جاندی امن قرآن نال آندے آج اسی گر گئے ہیں اٹھے نہیں ہیں جدوں کوئی گر جائے تے کسے سہارے نال اٹھدا کسے کھونڈی نال لاٹھی نال اٹھدا ہے اس دا علاج بھی مدینے دے تاجدار نے دسیا سچا فرمان سنو میرے آقا دا آپ فرمانے نے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بھی آخرین حضور فرمانے نے میری امت جدوں بھی گر کے اٹھے گی قرآن دے سہارے نال اٹھے گی علامہ محمد اقبال اندر بے کے نا مطالعہ پہ کر دیں کہ کتاباں پر قرآن پاک پہ ہے ایک دوست یار آیا باہروں آنا ہے ایڈا وڈا علامہ ہو کہ مینوں نہیں سی پتا تو ایڈا وڈا بے ادب ہے اقبال آکھیا کیا ہویا ہے اس آکھیا قرآن پاک رکھے کتاباں تے عقل کر اتھے رکھنی چیز ہے اقبال آکھیا پھر میں انہوں کتھے رکھا اچھی آواز سینے دا زور توڑا روزہ میری غلطی کوئی نہیں ذرا زور لاکھ جمعۃ الوداع دیاں بابرکت گھڑیاں جڑا اچھا بولے مدینے دا مسافر بنے اقبال آ گیا میں تسی بیٹھ جاؤ تو ٹائم دے سن ٹائم دا ٹائم کوئی اقبال نے کہا پھر اسے میں کہاں رکھوں اس آکھیا اس تے خشبو لا تے غلاف وچ بند کری او اوپر رکھ جتھا کسے نہ ہاتھ نہ جاوے اقبال نے اپنے یار دا ہاتھ نپ کے نہ دبایا آہنا ماڑیا پراوا ایک گل نہ جواب تے دے اس آکھیا جی آنا تو کدے کوئی ایہو جہا بندہ تکے ہے جس نیاں لتاں نال نہ ہون تے او بیساکھیاں نے سہارا ہے اٹھے بوے تے بین نے ٹائم بیساکھیاں دور رکھ چھوڑ کدے کوئی بندہ ساوے کیا ہے جڑا معذور ہوئے اپاج ہوئے پیر تے لتاں نال نہ ہون کھونڈیاں دے سہارے اٹھدا بیندا ہوئے بیٹھ دے ٹائم کھونڈیاں دور رکھ دے او کہندا نہیں او تے اپنیاں بیساکھیاں نال رکھدا ہے کیونکہ انہاں دے سہارے اٹھدا بیندا ہے اقبال نے اپنے دوست دا کندھا نپ کے جھنجوڑیا کہندا ہے اوئے میرے نادان یارا جویں معذور بغیر بیساکھیاں تو نہیں چل سکدا اقبال بغیر قرآن تو نہیں چل سکدا تائیں تے قلندر لاہوری والا آدھا وہ مؤسس زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ایک اور شاعر بولیا کہتا ہے اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اور اپنے پڑھنے کے لیے منگائی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا شاعر آدھا میں تے ڈرنکر ہوں میں تے شرابی ہوں میں تو میں کش ہوں میرے ہاتھوں میں شیشہ ہے آدم اور تو مسلم ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں آج کالجاں تے یونیورسٹیاں تے سکولاں وچ امتحان ہونے
اور امتحانات میں کچھ بچے پاس ہونے تے کچھ بچے ٹاپ کرنے جڑے ٹاپ کرنے نا انہاں واسطے ایم پی اے نو بلایا جانا ہے بھئی تم آپ آ کے انہاں نے گلے چ گولڈ میڈل پا یونیورسٹی ہوئے تے گورنر تے صدر کی بلایا جانا ہے تے ماں پیو بھی گھروں نکلنے بھئی ماڑے بچے کی جدو گولڈ میڈل پایا جا رہا ہو سی تے میں موبائل تے او ویڈیو محفوظ کرساں تاکہ ماڑا کلیجہ ٹھرنا رہے ہائے 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 اج گولڈ میڈل پایا جاندہ ہے انہاں بچیاں نو تے سارے گھروں واپس آ جاندے ہیں تے والدین مبارکہ لے کے آ جاندے ہیں آؤ نا علماء دی موجودگی دے اندر میرے آخری جملہ تقریر دے اختتامی کلمات قیامت دے میدان وچ بھی گولڈ میڈل دی تقریب ہوئے گی اللہ فرشتیاں نو کہے گا جاؤ تے قرآن والیاں نو لے دنیا میں جدا کوئی نا نہیں سی لینا اج خدا نہ لیا جا رہا ہے جنہوں دنیا چ کوئی عزت دی نظر نال نہیں سی ویکھ دیا اج اللہ انہوں عزت دی نگاہ نال ویکھ رہا ہے سارے حافظ قرآن قاری قرآن اللہ دے عرش دے ٹھنڈے سائے تلے آن گے اللہ نو فرشتے آکھن گے مولا کی کرنا چاہنا ہے فرمایا انہاں دے بچیاں نو دنیا دار گولڈ میڈل پانے سن آج حافظاں نو میں پانا چاہتا اتھے توجہ 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 اتھے والدین نو مبارکہ مل دیا نے گولڈ میڈل تے انعام بچیاں نو مل دین ماں پیو مبارکہ لے کے گھر آ جانن اللہ فرماتا ہے دنیا میں تے ماں پیو نو مبارکہ مل دیا سن اج حافظہ دے ماں پیو نو ملے اللہ انہاں نو کے کرنا چاہنا ہے فرمایا بچیاں دے گلے چ گولڈ میڈل پاواں گا تے انہاں دے سر تے تاج سجا حدیث پاک دے جملے البس والدہ تاجی یوم القیامہ دوہو کدو الشمس جب حشر دے سپانچو حافظ دے والدین گزر دے پہ جانے ہونگے تے انہاں دے تاج دی چمک ویک کے قیامت دے لوگ آکھن گے اے نبی کچھ آکھن گے نہیں نہیں یہ شہید نے کچھ آکھن گے نہیں نہیں اے ولی نے اللہ سن کے آکھے گا نہیں نہیں نبی نہیں شہید نہیں ولی نہیں دنیا چ میں توانوں بھی بھیجیا سی انہاں بھی بھیجیا سی تساں اپنے بچیاں نو یہودیاں تے کافراں دی تعلیم دتی سی تے انہاں اپنے بچیاں نو آستان والیاں ڈوڈا شریف دیاں ٹٹیاں چٹائیاں تے بٹھا کے محمد دا قرآن پڑھایا سی اور تیرا بچہ بولن لگے ہاتھ جوڑے دی لاج رکھی میری میں مہمان ہوں پہلی باری نہیں اس آستانے تے میں کئی باری آیا میں نے ایویں خالی نہ بھیجی میری جھولی بھر کے بھیجی تیرا بچہ جدو جمعے بولن لگے اپنے بچے نو الف نار بے بکری تے کاف کتا نہ پڑھائیں اپنے بچے نو الف نال اللہ پڑھن دا سبق دیں کمی ہوئے بچہ کہہ الف اللہ بے بسم اللہ کاف کعبہ بڑا کاف قرآن تے میم محمد تاکہ بچے نو پتا چلے میں کسے کافر دے گھر نہیں آیا وہ محمد دے نوکر دے گھر آیا اپنے بچے نو قرآن پڑھا میرے والدین نے اپنے 6 پتروں نو حافظ بنایا جنہاں نو اتھے ٹھنڈ پئی ہو بولو 6 پتر قرآن دے حافظ ہاں ایمیں کوئی نہیں بلاندا پنڈی چوں اور تھوڑے بولوی کاری بشیر صاحب ہر روز ماڑا فون ڈیل کیتے ہونا وارسی صاحب کو تھا راتی بھی پیا آنے سن راتی آ گچھو میں کیا واہ بھائی راتی کیا کرا آنن جی راتی مولوی صاحب کوئی نہیں آئے تو وہ بندے پہ آنن پھر وارسی صاحب ہی آئے میں کیا ماشاءاللہ یہ بھی میرا ہی اعزاز یہ بھی میرا ہی اعزاز ہے کہ ٹائر نہیں جگہ تے بھی میں تے سٹپڑی نہیں جگہ تے بھی میں اے کوئی ہونا ہے ٹائر جڑا ہونا ہے سٹپڑی نہیں ہونا تے جڑا سٹپڑی ہونا ہے ٹائر نہیں ہونا اللہ کریم نے قاری صاحب دیاں دعاواں نے صدقے دونوں اعزاز میں نے تے جنہاں نوں چنگا لگا ہے بولو آباد قاری صاحب دے اللہ فیض و برکات دے اندر اضافہ کرے ہن توجہ رکھو میرے بھائیو اور میرے دوستوں اور بچے اور بزرگوں 6 بھائی قرآن دے حافظ ایویں کوئی کسے نوں نہیں بلاندا پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا سینے ٹھنڈ پیسی میں پیر صاحب دا شعر سنا پیر صاحب آتے ہیں لوگ کعبے کو سر جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے اے
ادھر جا کے سجدے کرنا ہے. پیر صاحب آنے لوگ کعبے کو سر جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نذیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. اللہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ نے ستا دے. میں اتھے بھرا مجمع نمائندہ اجتماع آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف جامع مسجد دے اندر اے نمائندہ سٹیج ہے میرے اہل سنت دے مسلک دا. سچے موتی سچے دے بزرگ تے بیٹھے نے. میں سیدہ کائنات جدا نام لیا ہے اور امام علی مقام امام حسن حسین جنہاں دا نام لیا ہے اور پاک مولا علی جدا نام لیا ہے. ابو بکر و عثمان دا واسطہ دے کے اپیل کرنا، اس مدرسے دے اندر ایک نہیں سینکڑے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ایک علاقے دے نہیں پورے علاقے دے بچے پڑھ رہے ہیں. اور اتھے بچیاں نو صرف قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا، قرآن والے دا ادب بھی سکھایا جا رہا. اچھی سبحان اللہ. اور کتنے ایسے خوش نصیب میرے بھائی جڑا دور دراز تو آئے تے اج مہمان دے ہاتھ جوڑے دی لاج رکھ دیا اعلان کرن کہ اسی اس مدرسے واسطے اے قربانی دیاں اے چیز پیش کران گے. ایویں ہاتھ نال نہیں گل بننی. اتالے ٹائم ہن گزر گئے بزرگو، انشاءاللہ نے ٹائم ہن گزر گئے. ہن تے عمل چاہیے. کتنے میرے خوش نصیب بھائی جڑے کھڑے ہو کے آکن میں 10,000 پیش کردا، میں 5,000 پیش کردا، میں 15 پیش کردا، میں 20 پیش کردا، میں 25 میں لاکھ روپے پیش کردا اس آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف اور جنہاں دے بزرگاں دی مزارات سامنے. اور ایک نہیں اللہ دے 4-5 ولی پہ ویکھ دین کہ اج کتنے بندے ساڈے منن والے ساڈے نال محبت کرن والے بیٹھے نے اور ہاتھ اٹھا کے ہاں جی کتنے خوش نصیب اللہ تعالیٰ تھانوں بڑی دولتاں دتیاں تے بڑے رزق عطا کیتے نے. کسے بندے نو کسے شے دی کوئی کمی نہیں ہوندی. اے بھی مارے ہاتھ میں جی ماشاءاللہ جی. اور صرف اے نہیں بھئی تساں اے کام کر کے تے ختم تہاڈی ذمہ داری پوری ہو گئی نہیں. ہاتھ اٹھا کے آخر تے میرے نال وعدہ کر دیو کتنے بچے خوش نصیب کتنے میرے بھائی خوش نصیب ہیں جڑے ارادہ کرن ساڈا ایک بچہ ضرور قرآن دا حافظ بنے گا. ہاتھ اٹھا دلوں ارادہ انشاءاللہ اللہ مول پاسی تواڈے ہاتھ اٹھیا دا. اگر پتر نہیں تے بھانجا تے بھتیجا یا کوئی بھانجی یا بھتیجی ضرور اللہ دے دین واسطے وقت کرنی ہے. سدا بہار دے اس بائے تے کدے خزانہ آوے رین فیس ہزارہ تائیں تے ہر بھکا پھل کھاوے. او لے او یار حوالے ربی دے تے ملے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا. مدینے کا سفر ہے اور